آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سنا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہیں ایک سرکردہ صحافی جن کا نام ہے مطیع اللہ جان، ان پہ پرسوں باقاعدہ فرد جرم لگنے جا رہی ہے لیکن سوال یہ کہ کیا یہ وہی جرم ہے جو کہ بتایا گیا ہے، لیکن جرم دراصل شاید کچھ اور ہو کہ بلا تکان بولتا ہے، بے لگام ہے، لگایا تو کرسٹل آئس کا ہے اور منہ بند کرنا مقصود ہو اصل میں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سرکردہ صحافی سے ایک اور سرکردہ، اس کے علاوہ غزہ میں جو ظلم ہوا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، ہم مستقل دکھ میں بھی ہیں، مگر ایک ملک ہے سوڈان، وہاں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں اور اب بھی قتل عام جاری ہے، مگر ان کی کوئی نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، مگر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خواجہ آصف سے، اچھا، جو چھائے میں اس وقت فل چھائے میں ہیں جب سے استنبول کے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور ایون قطر میں جب مذاکرات ہوئے تھے طالبان انتظامیہ اور پاکستان کے درمیان، تب سے وہ ہماری میڈیا کی ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کا آپ سن چکے ہوں گے، ہر چینل سے آفیشلی پاکستان نے اعلان کر دیا ہے۔ خواجہ آصف چونکہ وزیر دفاع بھی ہیں لہٰذا انہوں نے الگ سے غصہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہے تو طاقت استعمال کیے بغیر بھی افغان طالبان انتظامیہ کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر طالبان نہیں سمجھ پا رہے تو پھر مکمل جنگ ہے، جو ہونا ہے ہو ہی جائے۔ بالکل۔ اچھا، اس دفعہ اب تک تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگر کوئی سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں اور کوئی واقعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اندر بھی جانا پڑا افغانستان کے تو ہم جائیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے معاہدے کی اندرونی کہانی بھی سنائی ہے مختلف ٹویٹس کے ذریعے کہ معاہدے کے جو 4 مسودے تیار ہوئے تھے، کابل سے ہر بار نو آ جاتا تھا۔ وہ ہر چیز سے اتفاق کر رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر لکھت میں دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان رائٹنگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دینا چاہتے۔ تو بقول خواجہ آصف کے کہ اب ترکی اور قطر، جنہوں نے بیچاروں نے بڑی گھنٹے تک صبر کیا، انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل میں شر کون پھیلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی مزیدار ایک بات یہ کی کہ جو موجودہ افغانستان ہے وہ جو انٹرنیشنل لاء کی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا نہیں اترتا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورے ملک پہ ہولڈ ہے، کوئی ہولڈ نہیں ہے۔ ہر جگہ جو پاورفل وار لارڈز ہیں اور جنگجو ہیں، جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمیں پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہے افغانستان میں۔ اچھا، اس لیے کہ پاکستان کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں خواجہ آصف صاحب۔ جو قطر میں افغانستان کے سفیر ہیں سہیل شاہین صاحب، سہیل شاہین کا نام آپ کے لیے شاید اجنبی نہیں ہوگا۔ جب امریکہ سے قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے طالبان کے، اور طالبان قیادت ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تب بھی سہیل شاہین کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک اعتدال پسند رہنما کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات جو ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ ایک آدھ نشست میں طے نہیں ہوتے، تھوڑا ٹائم ہے، صبر کے ساتھ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ صبر کے پھل ہم کھا رہے ہیں، ہاں، آج بھی کھا رہے ہیں۔ آج بھی کرم میں پاک فوج پر حملہ ہوا ہے، پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک پرانی ٹیکٹک ہے، انفیکٹ صرف طالبان کی کیا، آپ افغان مجاہدین کے ٹائم سے بھی لے لیں کہ یار ہاں نیگوشیٹ کرتے رہو لیکن مارتے بھی رہو ساتھ ساتھ، کیونکہ قتل کرنا، حملے کرنا ہی ان کی نیگوسیشن ہے، ہی ان کی بارگیننگ پاور ہے۔ جیسے اسرائیل کی ٹیکنیک مجھے پسند آئی، یہ وہی ہے، ایک دن زبردست بمباری کر کے 100 بندے مار دو اور اگلے دن کہو گے یا جنگ بندی دوبارہ، جنگ بندی۔ میں نے پاز کر دیا تھا، اب میں نے انپاز کیا، میں نے انپاز کیا تھا، اب میں نے پاز کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے مذاکرات کی ناکامی پہ بہرحال تشویش کا اظہار کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے، یار بڑی سخت آپ نے زبان استعمال کی ہے، یہ سفارتی زبان نہیں ہے، لیکن یہ اب سفارت کا دور بھی نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ واشنگٹن میں سابق پاکستانی سفیر کی طرف؟ نہیں، کئی ہیں، کئی لوگ ہیں، کئی لوگ بات کر رہے ہیں، ہوں گے کوئی سابق سفیر بھی ہوں گے، بٹ پوائنٹ از کہ آئی تھنک دا ٹائم فار نائسٹیز لانگ اوور۔
ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اچھے دوست اعجاز حیدر صاحب. اور اعجاز حیدر صاحب, اب ہم آ گئے ہیں پراپرلی آپ کی ٹیریٹری میں, اور میں اسٹریٹجک تجزیہ کار. جی, اسٹریٹجک ڈیفنس ایشوز کی طرف. کہا جاتا ہے نا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں جنگ آپ پر مسلط کی گئی ہے, اور یہاں پر ہم اسی سچویشن میں ہیں, روزانہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, مانے یا نہ مانے. تو اب جو ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے, تمام ریڈ لائنز پاس ہو گئی ہیں, اور اگر ایک اور اس طرح کا حملہ ہوتا ہے, خودکش حملہ ہو یا جو بھی ہو, تو وی ول اسٹرائک بیک. اب تک ہم نے جو اٹیکس کیے ہیں یا جو ریٹیلیشن کی ہے افغانستان کے اندر, وہ ظاہر ہے کہ ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی, ان کے رویے تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن دے دیں 1 2 3, کیا وہ ایکشنز ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے یا شاید اس حد تک نہیں لیے جو اب ہمیں لینے پڑیں گے؟ جی شکریہ دوستو. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے بات ہوئی, سوڈان کے حوالے سے بات ہوئی, تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو قلم سے ہزار بند ڈالنے کا کام لیا جا سکتا ہے, اور جہاں تک سوڈان کا تعلق ہے تو اس کے اندر متحدہ عرب امارات نے بہت حصہ ڈالا ہے, وہ اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں, اس پہ ہوگا. ہاں, میں وہ چونکہ آپ نے شروع کیا تو میں نے کہا کہ چلو بالکل میں جملات معترضہ جو ہے وہ میں پیش کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ بھائی بات چیت سے نکلنا ہے اس سے یا جنگ کر کے نکلنا ہے. یہ ایک آپ نے بائنری کریٹ کی ہوئی ہے, آپ سے مراد آپ نہیں ہے, میں جو جی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس قسم کے معاملات میں چونکہ یہ ایک غیر روایتی جنگ ہے, اور اس کے اندر جو ان کی یہ سمیٹری ہے وہ اس قسم کی ہے جس کا ملا عبدالسلام ضعیف نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس میزائل بھی ہیں, فائٹر جیٹس بھی ہیں, گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو کہ دخول ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہمارا. تو یہ ایک اس طرح کی جنگ ہے. تو اس لیے آگے جانے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اس بحث کے پیرامیٹر سیٹ کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وہ 6 جو ڈیمانڈز ہیں جو کہ بات چیت کے دوران بار بار آتی رہی ہیں ان کا ذکر ہو جائے. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو آپ کے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز تھے جن کو آپ نے خیبر پختونخوا میں ضم کیا, اس کو آپ ریورس کر دیں. یہ پہلی ڈیمانڈ ہے. دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ خوارج جو ہیں ان کو آپ اجازت دیں کہ وہ واپس آئیں ان ایریاز میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستانی افواج کے اور ایف سی کے سارے ٹروپس جو ہیں وہ ان علاقوں سے وڈرا کر دیے جائیں. چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ تمام جو قیدی ہیں جو کہ دہشت گردی کے چارجز پہ ہیں ان کو ریلیز کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان علاقوں میں واپس بھیجا جائے. پانچویں ڈیمانڈ یہ ہے کہ فاٹا جو ہے وہ افغانستان کی شریعت کے اوپر جو ہے وہ گورن ہوگا. یعنی مطلب ہم سب مسلمان ہیں, یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ شریعت کے اندر ایک افغانستان کی بھی شریعت ہے. جی نئے مکتب فکر ہے. چھٹی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فاٹا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ریاست جو ہے وہ کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ریاست ان 6 مطالبات کو تسلیم کر لیتی ہے تو وہ ریاست ہی نہیں رہتی. بالکل, کم از کم ان علاقوں کی حد تک تو اس کی کوئی حاکمیت نہیں ہے. تو یہ جو بحث ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے یا آپ نے جنگ لڑنی ہے, اس میں پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری جو طرف ہے اس کے مطالبات کیا ہیں. اور یہ 6 بنیادی مطالبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور یہ مطالبات جو ہیں یہ اب تک جتنے بھی دور ہوئے ہیں بات چیت کے ان سب میں یہ مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہوگی. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ بھائی یہ مطالبات کیوں ہو رہے ہیں, یہ مطالبات کیوں ہو رہے ہیں. مطالبات اس لیے ہو رہے ہیں کہ 1947 میں سے لے کے اب تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں افغانستان میں, اس میں کابل میں کوئی بھی حکومت ہو, اس حکومت نے اس بین الاقوامی سرحد کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے. اچھا, اب اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ یہ طالبان کے حوالے سے نہ صرف ایتھنو نیشنلزم ہوا ہے
بلکہ وہ جو ایتھنو نیشنلزم ہے اس کا ایک کمبینیشن ہے ود اے سرٹن کائنڈ آف ایڈیالوجی. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, یعنی وہ جو پہلی وہ جو تھی جن کو آپ ایک فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ جن کو آپ سیکولر کہہ سکتے ہیں, ان کا ایک ایتھنو نیشنلسٹ جو تھا اپروچ تھی. اب اس ایتھنو نیشنلزم کے اندر جو ہے ایک ایڈیالوجی کا بھی تڑکا لگ گیا, اور وہ ایڈیالوجی یہ ہے کہ جی جو مسلمان ہیں ان کے درمیان تو سرحد ہوتی ہی نہیں. تو اب یہ بھی معاملہ ہو گیا. اب اس کے اندر بات چیت کے لیے جگہ کا نکلنا وہ بہت مشکل ہے, یہ واضح ہے. جی اچھا اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بائنری کا ذکر کیا, دیکھیے اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے صرف, یا آپ نے صرف لڑائی کرنی ہے. یہ جو ان حالات کا مد و جزر ہوتا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت آپ نے بات چیت کرنی ہے, کس وقت آپ نے جنگ کرنی ہے. تو اس کے اندر جو چرچل نے کہا تھا یو جو اینڈ یو وہ, یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس بحث میں جہاں پہ بات ہو رہی ہے بات چیت کے حوالے سے, اس کے اندر ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ بھائی آج تک تو بات چیت ہوئی نہیں ہے. میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دے سکتا ہوں کہ مطلب اس کو چھوڑ دیں, جب یہ جو یہاں پہ تھے جب اس دوران کتنی بات چیت ہوئی اس کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے. ان کے ملٹری آپریشنز کے بعد افغانستان میں جانے میں, اور یہ جو تحریک طالبان ہے یہ جو افغانستان کی, اس کے کابل میں دخول کے بعد درجنوں دفعہ گفتگو ہوئی ہے. مطلب ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ آفیشلز, این ایس اے, ڈی جی آئی ایس آئی, ملٹری اچھا آفیشل. اعجاز, یہ جو ہے اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں دوسرا آپشن بھی کہیں کہیں پھوٹتا نظر آ رہا ہے. مثلا میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی, احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں احمد مسعود, تو ایک کلپ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ لاجیکل ہے اور طالبان جو ہے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا وہ احمد مسعود کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناردرن ایریاز کی قوتیں, ناردرن الائنس کی قوتیں جو کہ 25 سال پہلے ہم حریف سمجھتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ انہیں ایک متبادل پلیٹ فارم بھی نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے. تو ایک نئی کھچڑی جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. تو یہ ایک آپشن کے طور پہ یہ بھی پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. وصل صاحب یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے اگر آپ نے قوت کا استعمال کرنا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قوت کا استعمال ان اینڈ آف اٹ سیلف اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. آپ قوت کے استعمال کو افادہ قوت کی طرف لے کے جانا ہے. اب افادہ قوت کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رد عمل کے طور پر سٹرائکس نہیں کرنی. آپ نے اگر قوت کا استعمال کرنا ہے, اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے, ترکیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے, قطر کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے, باقیوں کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے, یہ جو استنبول میں مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد, کہ بھائی یہ ان معاملات کو سدھارنا نہیں چاہتے. اور وہ سدھارنا اس لیے نہیں چاہتے کہ تحریک یہ جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے پاس ٹی ٹی پی ایک لیوریج ہے, اور لیوریج اس لیے ہے کہ یہ یہاں پہ یہ جو بار بار مطالبہ ہوتا ہے, میں دوبارہ اس طرف جاتا ہوں کہ جی فاٹا کو آپ واپس جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے لائیں. یہ ایک آپ نقشے کو دیکھیں تو یہ شمال سے لے کے جنوب, مطلب باجوڑ سے لے کے جنوبی وزیرستان تک ایک پورا بفر کریٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دس از کلاسیکل سلامی سلائسنگ, کہ یو کیپ سلائسنگ دا سلامی انٹل یو گیٹ دی انٹائر سلامی. اور ان کا جو ایک مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ رائٹ اپ ٹو سس انڈس ٹیریٹریز, یہ علاقہ ہمارا ہے, یہ اس کا پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے, زبردست. یہ آج ہم جو ہیں اس بات کو یہیں روکتے ہیں کہ یہ ہے پہلا قدم. اب یہ سلائسنگ جو ہے, جو وقت گزرنا آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کھل کے بات ہوگی, تب تک ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو متبادل قوت ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویزا وی طالبان,
اس کی کیا شکل ہے، وہ کتنا پاؤں جما سکتی ہے، فی الحال تو ہم صرف اسپیکولیشن کر سکتے ہیں۔ اعجاز حیدر صاحب قلت وقت کے سبب آپ سے رخصت چاہ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وقفہ لے لیں۔